السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا۔ محترم سامعین کرام، تفصیلی طور پر جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک ہے کہ موت کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، جس کو آخرت پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی گزار کر کے ہر انسان موت سے ہمکنار ہوگا، اور پھر برزخی زندگی گزارنے کے بعد اس کو پھر آخرت میں پہنچنا ہے اور رب العالمین کے بارگاہ میں اپنے اس دنیا میں کیے ہوئے تمام عملوں کا حساب دینا ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ مشرکین مکہ اور بہت سارے ایسے مشرکین جن کا یہ کہنا ہے اور ان کا اس بات کے اوپر تعجب ہے کہ جب انسان مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، سڑ گل جائے گا، تو دوبارہ اس کو کیسے اٹھایا جائے گا۔ مشرکین مکہ بھی یہ بات کہا کرتے تھے اور اس پر بہت تعجب کیا کرتے تھے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 66، 67، 68، 69، 70 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، 66 سے لے کر کے 70 نمبر تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ انسان کو اس بات کے اوپر تعجب ہے کہ جب وہ مر جائے گا اس کے جسم کے اعضاء، ہڈیاں سب سڑ گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹی اور راکھ بن جائیں گے، تو پھر دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ لاجک دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، الگ الگ باتیں بیان کرتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، اور آج کل کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں، ایسی سوچ، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہاں پر تنبیہ فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ یاسین آیت نمبر 77، 78، 79 میں اللہ نے کہا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا؟ کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے انسان کو تو پیدا فرما دیا، اب انسان پیدا ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا۔ اور اللہ نے مزید فرمایا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا اس کو وہ بھول گیا کہ کیسے اللہ نے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، سڑ گل جائیں گی، سڑ گل کر کے ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر اس کو کون پیدا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ یعنی آپ کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا نا ایک نطفے سے، وہ اللہ دوبارہ پیدا کر دے گا، اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنے کے بارے میں جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا اور کہا، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کافر انسان یہ کہتا ہے، مومن تو نہیں کہہ سکتا، مسلمان تو نہیں کہہ سکتا۔ جو کافر ہے وہی کہتا ہے، وہ کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ اللہ نے کہا کہ کیا انسان کو اتنا بھی یاد نہیں؟ انا خلقناہ من قبل، ہم نے اس سے پہلے انسان کو پیدا کیا، ولم یک شیئا، جبکہ اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ ابھی تو انسان کا وجود ہو گیا اور پھر وہ مرے گا اور مٹی میں ملے گا، سڑ گل جائے گا، اس کے جسم کے تمام اعضاء اور تمام ہڈیاں بوسیدہ ہو کر کے بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، حتیٰ کہ جل کر کے راکھ بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن وجود تو ہے نا۔ جب وجود نہیں تھا تب اللہ نے پیدا کیا، تو دوبارہ اللہ پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ الروم آیت نمبر 27 میں فرمایا،
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرے گا، اور دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے۔ ایک کام کر لیتے ہیں تو کرنے کے بعد تو آسان ہو جاتا ہے، لیکن رب العالمین کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں، پہلے بھی آسان تھا بعد میں بھی آسان ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا؟ کیا انسان کو اتنا بھی یاد نہیں کہ اس سے پہلے انسان کو پیدا کیا اور انسان کا کچھ بھی وجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَوَرَبِّكَ لَنُحْشِرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ۔ ابھی اس دنیا میں انسان جو یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ بس یہ دنیا ہے، یہاں کی زندگی کو گزار کر کے مر جائیں گے، مٹی میں سڑ گل جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں، کچھ ہونے والا نہیں، ایسے لوگ عموماً اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا ہوا کرنے کے بجائے شیطان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اور آج دیکھیے گا جتنے بھی لوگ راہ راست سے گمراہ ہیں وہ سارے کے سارے شیطان کی ہی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کو بھی جمع کریں گے اور شیطان کو بھی۔ کیوں شیطان کو بھی جمع کریں گے؟ کیونکہ شیطان بھی اللہ کا نافرمان، اور شیطان نے یہ وعدہ لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ابلیس نے یہ وعدہ لیا تھا کہ قیامت تک مہلت دے دیجئے، انسانوں میں سے اکثر کو گمراہ کر دیں گے۔ کیسے گمراہ کریں گے؟ آپ کی بندگی سے ہٹا کر کے اپنی بندگی پہ لگا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ آپ کے رب کی قسم ہم ان لوگوں کو بھی جمع کریں گے جو اللہ کے بتائے ہوئے رستے سے بے راہ اور گمراہ ہیں، اور ان کو بھی جمع کریں گے جو شیطان ہیں جن کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر ہم ان کو ضرور بھی ضرور جہنم کے گرد جمع کریں گے، اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کر دے گا، اور ابلیس کو بھی جمع کرے گا، شیطان کو بھی جمع کرے گا، سب کے سب جہنم کے بالکل اطراف میں کنارے میں گھٹنوں کے بل بیٹھے رہیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الجاسیہ آیت نمبر 28 میں فرمایا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، ہر امت کو آپ دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے کنارے پر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ اتنی بری حالت ہوگی۔ ابھی دنیا میں تو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے تو انسان اپنے ہاتھ پر پھیلائے ہوا ہے، اس کے پر نکل گئے ہوئے، جو من میں آتا ہے کرتا ہے۔ اصل میں وہ جو من میں آتا ہے کرتا ہے وہ نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا پجاری ہے، شیطان کا پجاری ہے، اس لیے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کچھ بھی نہیں چلے گا، نہ شیطان کا چلنے والا ہے اور نہ انسانوں کا چلنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، آپ ہر ایک فرقے کو دیکھیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اسی بات کو اللہ نے فرمایا ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر ہم ان کو ضرور بھی ضرور جہنم کے گرد جمع کریں گے جبکہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ، پھر ہر جماعت سے ایسے لوگوں کو کھینچ کر کے نکالیں گے۔ ہر جماعت سے کیا مطلب؟ جتنی بھی امتیں ہوں گی، جتنے بھی فرقے، جتنے بھی گروہ ہوں گے، ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ کر کے نکالیں گے۔ بہت غور سے سنیے گا اس بات کو، جو بات بتلایا جا رہا ہے بہت غور سے سننے کا مقام ہے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو کسی گروہ میں، کسی امت میں، کسی فرقے میں، کسی جماعت میں سربراہ ہے، جو سردار قسم کے لوگ ہیں، ان کو بہت غور سے سننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ، پھر ہر جماعت میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ کر کے نکالیں گے اَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، جو رحمان کی بہت زیادہ سرکشی کرنے والے ہوں گے۔ ابھی گناہ تو سب کرتا ہے نا، حق کا رستہ معلوم ہے، قرآن کا رستہ معلوم ہے، نبی کا طریقہ معلوم ہے، اس کے باوجود لوگوں کو فرقہ پرستی کی طرف بلانا، لوگوں کو شخصیت پرستی کی طرف بلانا، لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانا، ایسے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا ہر جماعت میں، ان تمام کو پہلے کھینچ کر کے نکالا جائے گا۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام ثوری سے، اور وہ علی بن اقمر سے، اور وہ ابو الاحوص سے، اور وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن جب لوگ چلیں گے تو جو آگے نکلا ہوا ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیں گے، اب رکو۔ پیچھے سے جب سارے لوگ آ جائیں گے تو ہر فرقے میں سے، ہر جماعت میں سے، ہر امت میں سے ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا جو زیادہ سرکشی کرنے والے تھے۔ اور زیادہ سرکشی کرنے والے کون تھے؟
یاد رکھیے، اس قرآن کریم کے رستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی تعلیمات سے لوگوں کو روکنا، لوگوں کو توحید سے ہٹا کر کے شرک و بت پرستی، کیونکہ عام لوگ کیا ہوتے ہیں، جو ان کی جماعت کے بڑے ہوتے ہیں نا، اس کو زیادہ سنتے ہیں، ان کی بات کیا جماعت کی بات ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر جماعت کی بات ہے، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں، اسے مطلب ان کو نہیں ہوتا ہے، ان کو اسے مطلب نہیں، حالانکہ ان کو مطلب ہونا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو اتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے، لیکن وہ نہیں جانتے ہیں، وہ جاننا چاہتے بھی نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو جمع ہی کیا جائے گا۔ لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو سرداران ہیں، جو چودھری لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو سجادہ نشیں ہیں، جو پیر صاحب ہیں، ایسے لوگوں کو پہلے کھینچ کر کے نکالا جائے گا۔ کیوں کھینچ کر کے نکالا جائے گا؟ کیونکہ ان کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کو دوگنا عذاب دیا جائے گا۔ قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو دوگنا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے گمراہی کو پھیلایا، صرف خود گمراہ نہیں ہوئے بلکہ لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر ہر جماعت سے ایسے لوگوں کو کھینچ کر نکالیں گے جو اللہ کے خلاف سخت سرکشی کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ نے کہا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں، یعنی جہنم میں داخل ہونے کے جو زیادہ حقدار ہیں، جو زیادہ لائق ہیں، ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ مطلب یہ اس آیت کریمہ کا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ کن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ہم اس بات کو بھی خوب جانتے ہیں کہ کن کو دوگنا عذاب دیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا